بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 5 ربیع الاول منگل کے دن کا ایک خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ جو لوگ دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن کا کاروبار بالکل بند ہو چکا ہے اور بند کاروبار کو چلانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، رزق اور دولت کی تمام تنگ دستی سے نجات چاہتے ہیں، وہ آج یہ دولت کا خاص اور شرطیہ عمل پڑھ لیں۔ اس عمل کو سال میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے اور ربیع الاول کا مہینہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، لیکن اس کا ہر دن قبولیت کا دن ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ اللہ پاک سے مانگنے کا ہے، خزانے لوٹنے کا ہے۔ آج جس کو جو چاہیے مانگ لو۔ ایک وقت وہ ہے جب انسان اللہ کریم کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گر گڑاتا ہے، اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے اللہ کے سامنے جھولیاں پھیلا کر مانگتا ہے۔ آج کا وہ دن ہے جب اللہ رزق اور دولت کا دربار سجائے بیٹھا ہے۔ کوئی مانگنے والا ہے، کوئی خزانے لوٹنے والا ہے، کوئی عزت اور دولت سے مالا مال ہونے والا، تو یہ چھوٹا سا وظیفہ آج ضرور پڑھ لیں۔ اس وظیفے کو رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ غیب سے فرشتے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں، کوئی اللہ کا نیک ولی آتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے بھی دے جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں بے سکونی، بے چینی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں تو آج آپ اس عمل کو ضرور کر لیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کو بتاتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 5 ربیع الاول منگل کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے۔ درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی مقروض ہے، ہر انسان کی اپنی اپنی حاجات ہیں، اپنے اپنے تمام مقاصد کی نیت کریں، جس کو جو چاہیے مانگیں۔ آج یہ نہ سوچنا کہ آج انسانیت جس کام کو ناممکن کہتی ہے، آج آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک مبارک نام کا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا ہی لاڈلا، بڑا ہی طاقتور اسم اعظم ہے۔ ناظرین، آپ کے کاروبار میں جتنی بھی بندشیں ہیں، آپ کے رشتوں میں جتنی بھی بندشیں ہیں، آپ کے گھر میں جتنی بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر جتنی بھی نظر بد ہے، ختم کرے گا۔ اور یہ نام اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جب کوئی بندہ اس اسم مبارک یا قہار کو پڑھتا ہے تو تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے۔ یا قہار پڑھتے ہی آپ کے کاروبار سے بندشیں ٹوٹ جائیں گی، بیٹی کے رشتوں میں بندشیں ٹوٹ جائیں گی، گھر سے جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، دکان، دفتر، کاروبار نظر بد، جادو جنات سے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، تو پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے یا قہار کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ سے سن لے۔ یا قہار 1 بار ہو گیا، یا قہار 2 بار ہو گیا، اسی طرح سے آپ یا قہار کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا قہار کا خاص الخاص وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے رزق میں، دولت میں برکتیں، وسعتیں آ جاتی ہیں۔ صرف یہ ہے کہ آپ نے یا قہار کو 11 بار توجہ سے پڑھنا ہے۔ یا قہار سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے، تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، تمام تر بیماریاں ختم ہو جائیں گی،
تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ پاک سے آپ جو بھی مانگو گے مل کر رہے گا۔ 11 بار یا قہارو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا۔ تیسرے کلمے کی کمالات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن صرف اتنا کہوں گی کہ تیسرا کلمہ آپ کے لیے رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آئے گا۔ تیسرے کلمے کو دولت کا خزانوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرا کلمہ بے اولادوں کے لیے بہترین عمل ہے، بے روزگاروں کے لیے بہترین عمل ہے، مقروض افراد کے لیے بہترین عمل ہے۔ 5 ربیع الاول منگل کے دن تیسرا کلمہ پڑھنے والے پر خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں رزق کا دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ بادشاہی چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت و برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آج 5 ربیع الاول منگل کے دن تیسرا کلمہ پڑھ لیں۔ تیسرا کلمہ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے سن لیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ تیسرے کلمے کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ہم بے چین رہتے ہیں، بے سکون رہتے ہیں، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، کاروبار پر جانے کا دل نہیں کرتا۔ ایسے جتنے بھی مسائل ہیں، تیسرا کلمہ صرف 21 بار پڑھنے کی دیر ہے، آپ کو اتنا سکون، اتنا چین ملے گا کہ آپ کے گھر کے تمام گھریلو مسائل درست ہو جائیں گے، بگڑے کام آپ کے سنور جائیں گے۔ 21 بار تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد فوری طور پر آخری اور تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ دونوں نام اللہ کے صفاتی نام ہیں، ان دونوں ناموں کی تقویت رزق اور دولت کے حوالے سے بڑی اہم ہے۔ آپ نے یا فتاح یا کریم کو پڑھنا ہے۔ آج میں آپ کو دولت کے مسائل سے نکلنے کے لیے، دولت کی تنگ دستی سے نکلنے کے لیے، بند کاروبار کو چلانے کے لیے، دکان پر گاہکوں کا رش لگانے کے لیے، اپنے گھر سے بے برکتی نکالنے کے لیے یہ 3 اعمال بتا رہی ہوں۔ یقین کریں آپ کے مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں آ جائیں گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ لاکھوں کماتے ہیں، سمجھ نہیں آتا پیسہ کہاں جاتا ہے، تو آج ربیع الاول منگل کے دن یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگیں، میرا رب جولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ آپ نے آخر میں یا فتاح یا کریم کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے سن لیں۔ یا فتاح یا کریم 1 بار ہو گیا، یا فتاح یا کریم 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا فتاح یا کریم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار یا فتاح یا کریم پڑھتے دوران دل میں جو کچھ بھی آتا ہے مانگتے چلے جائیں، جس کو انسانی عقل ناممکن کہتی ہے، آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے کے بعد فوری طور پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ مکمل ہو گیا، اب دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون، جسم ہلکا ہو جائے کہ اللہ پاک نے دعا قبول کر لی ہے، توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں پہ آنسو لیے مانگے، آپ سجدے کی حالت میں مانگے۔ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے نصیب بدل جائے گا، تقدیریں بدل جائیں گی، اللہ مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔